अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसकी हार किसकी जीत, फैसले की घड़ी आ गई करीब। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, इजलास के 15 निकाती एजेंडे में शामिल। असम्बली सेशन के पहले रोज़ मरहूम रुकन के लिए फातिहा ख्वानी के बाद इजलास मुलतवी करना रिवायत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं फातिहा ख्वानी के बाद स्पीकर से इजलास जारी रखने का कहेंगे। बात ना मानी गई तो धरना भी दे सकते हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। अरकान को पार्किंग एरिया से शटल सर्विस के जरिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया जाएगा। मेहमानों के दाखिले, सिक्योरिटी गार्ड और जाती अमला लाने पर पाबंदी होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के 3 बड़ों की अपोजिशन लीडर के घर पर बैठक। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने सर जोड़ लिए। दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली बना ली। अरकान को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट पहुंचने की हिदायत। इजलास शुरू होने से कबल अपनी नशिस्तों पर बैठने और बाहर न जाने का भी हुक्म। अरकान को हिदायत की गई कि ऐवान में किसी किस्म का शोर शराबा न करें। स्पीकर को इजलास मुलतवी करने का मौका फराहम न किया जाए। जितना मर्जी गुस्सा हो, अरकान असम्बली को पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। असल सवाल सिर्फ ना अहली की मुद्दत का है। खाली जगह पुर करना अदालत का काम नहीं। मामले पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पार्टी लाइन की पाबंदी ना हो तो सियासी जमात तबाह हो जाएगी। पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए आर्टिकल 63A लाया गया। पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, ज़मीर तंग कर रहा हो तो रुकने असेंबली मुस्ताफी हो जाए। आर्टिकल 63A के तहत अरकान पार्टी हिदायत के पाबंद हैं। क्या पार्टी से इन्हिराफ करने पर इनाम मिलना चाहिए? हर रुकन 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो निज़ाम कैसे चलेगा? अदालत ने चारों सूबों को फरीक बना लिया। समाअत आज फिर होगी। हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करके छोड़ेंगे, आखिर तक माफिया का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी कमेटी इजलास में गुफ्तगू। सदारती रेफरेंस से मुतालिक समाअत की पैरवी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, उनकी गलत फहमी है कि दबाव में आ जाऊंगा। अदम एतमाद की तहरीक में जीत रहेंगे। अपोजिशन के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। इत्तेहादी हमारे साथ ही रहेंगे। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। मामला हक और बातिल का ही नहीं, आने वाली नस्लों का भी है। सुप्रीम कोर्ट बार नून लीगी दुम छल्ला बनी हुई है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा, 12 में से 6-7 मुनहरिफ अरकान वापस आ गए, मजीद भी आएंगे। अपोजिशन के पास सिर्फ 1-2 लोग ही रह जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कहाँ गया वोट को इज्जत दो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान कहते हैं, लग रहा है सुप्रीम कोर्ट बार किसी सियासी जमात की नुमाइंदा है। सीनियर वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट बार के इक़दाम पर एतराज़ किया है। शिमाली वजीरिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से दहशत गर्द नाकाम। फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान। पाक फौज के 4 बहादुर जवान वतन की हुर्मत पर कुर्बान। पीपल्स पार्टी MQM मुज़ाकरात, क्या मामला तय पा गए? पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM के मुतालिबात मानने की खबरें। ज़राए ने बताया, अमल दरामद और पेशरफ्त के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। MQM पाकिस्तान के वफ्द की आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी का MQM को सूबाई मुलाजमतों में 40% देने से इनकार। बल्दियात से मुताल्लिक मामलात मिलकर तय करने की पेशकश की गई। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद पर क्या करना है अभी तय नहीं हुआ। जब तक मुतालिबात को हतमी शक्ल नहीं दी जाती कोई फैसला नहीं हो सकता।
عمران خان یہ کہتا ہے نا 27 کو سرپرائز دینے سے پہلے بھی اس کو سرپرائز دیں گے. اجلاس ہے, اسپیکر کو کہیں گے کارروائی کو شروع کریں. نہیں کرتے تو پھر ہم ہر آئینی قانونی سیاسی گر استعمال کریں. عمران خان کو سرپرائز سے پہلے سرپرائز دیں گے. عمران خان کو اقتدار پیارا ہے. شہباز شریف کی گولہ باری. کہا عمران خان اقتدار کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے. ہارس ٹریڈنگ سے قبل انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. احسن اقبال بولے نون لیگ کے ایم پی ایز ساتھ لو تو ضمیر کے مطابق جب تمہارے ارکان بغاوت کریں تو ضمیر فروش. اب ایسا نہیں چلے گا. شہری رحمان کہتی ہیں اکثریت ہمارے ساتھ ہے. عمران خان حوصلہ کریں, مستعفی ہو جائیں. اتحادی رابطے میں ہیں, وقت آنے پر اعلان کریں گے. اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے, پبلک ریپرزینٹیوز ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائیں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے, صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں. قوم ڈاکوؤں کے خلاف میرے ساتھ نکلے, 27 مارچ کو پیغام دیں کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں. وزیر اعظم کی اپیل. عمران خان نے ویڈیو پیغام میں کہا ارکان کے ضمیر کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھے ہو کر کھلے عام ارکان کو خرید رہا ہے. قوم اس جرم کے خلاف میرے ساتھ باہر نکلے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے. کون کہاں سے جلوس لے کر نکلے گا؟ 27 مارچ کے جلسے کی حکمت عملی تیار. وزیر اعظم نے پارٹی قیادت کو جلسے سے متعلق اہم ٹاسک سونپ دیے. سینئر رہنماؤں کی قیادت میں مختلف شہروں سے نکلنے والی ریلیاں اسلام آباد پہنچیں گی. آپ کو شرم آنی چاہیے. سرکاری وسائل استعمال کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی اور سچ اور بدی کے ساتھ میں تفریق کرو. عوام آپ کی تمام چالیں جان چکی ہے. یہ امر بالمعروف کے لیکچر دینا بند کرو, اس کی تقاریر کو بند کرایا جائے. نواز لیگ کا وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر پر پابندی لگانے کا مطالبہ. ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان اسلام اور مدینے کا نام استعمال کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. امر بالمعروف پر لیکچر دینا بند کریں. رانا ثناء اللہ بولے عمران خان کہہ رہے ہیں برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ملک کی سب سے بڑی برائی تو تم خود ہو. مسلم لیگ نون نے پارٹی کارکنان کو آج پارٹی سیکریٹریٹ بلا لیا. مریم نواز اور حمزہ شہباز کارکنان کو مہنگائی مارچ کامیاب بنانے کے لیے ہدایات دیں گے. صوبائی وزراء کی ملاقاتیں رائے گاں. ترین گروپ مائنرز بزدار پر ڈٹ گیا. صوبائی سطح پر مزید بات چیت سے بھی انکار. اون چودھری کہتے ہیں اب بات صرف عمران خان اور وفاقی ٹیم سے ہوگی. ترین گروپ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقاتوں میں کوئی حقیقت نہیں. ملاقاتوں کی تصاویر پرانی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کی ملاقات. مراد راس نے ترین گروپ سے ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا. عثمان بزدار کہتے ہیں 27 مارچ کا جلسہ اپوزیشن کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. تحریک عدم اعتماد پر بلوچستان عوامی پارٹی میں متضاد آراء. پارٹی اکثریت پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ رہنے کے حق میں. کچھ ارکان ناراض اور اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. رکن باب پارٹی کا کہنا ہے اختلاف کی وجہ سے انتظار اور معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں. 28 مارچ کو چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر عدالتی فیصلے کا بھی انتظار. پارٹی کی وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی حکومت کا ساتھ دینے کے حامی. فیصلہ آخر میں کیا جائے گا. جے یو آئی کا حکومت مخالف لانگ مارچ سکھر پہنچ گیا. کراچی سے روانہ ہونے والے قافلے کا مختلف شہروں میں استقبال. لانگ مارچ میں قافلوں کی شرکت کا شیڈیول جاری. 26 مارچ کی شام تمام قافلے اسلام آباد میں داخل ہوں گے. حافظ حمداللہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا یو ٹرن عظیم لیڈر کی نشانی ہے. یو ٹرن جھوٹ کا دوسرا نام ہے. تاریخ کے تمام سیاسی لوٹوں کو جمع کر کے ایک شخص شیخ رشید بنتا ہے. پروقار تقریب میں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ان باصلاحیت اعلیٰ افسران کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت، قابل ستائش قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کے اعتراف میں ہلال امتیاز عسکری کے اعزازات سے نوازیں گے. ایوان صدر میں مسلح افواج کے افسران اور شہید جوانوں کو عسکری اعزازات سے نوازنے کی تقریب.
صدر مملکت نے یوم پاکستان کی مناسبت سے اعزازات تقسیم کیے۔ میجر جنرل عرفان ملک سمیت 41 فوجی افسران کو ہلال امتیاز عسکری کا اعزاز دیا گیا۔ ایئر مارشل ذوالفقار احمد قریشی، میجر جنرل شاہد حمید چودھری، میجر جنرل عابد اکرام، ریئر ایڈمرل عابد حمید اور ایئر وائس مارشل امتیاز ستار بھی شامل۔ پاک فوج کے 5 جوانوں کو بعد از شہادت ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی OIC کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارکباد۔ کہا OIC کے اقدامات پر اتفاق امت مسلمہ کے اتحاد کی عکاسی کرتا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے منصفانہ حل کو آگے بڑھانا ہے۔ اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کی حالت اظہار کا مقابلہ کرنا ہے۔ بطور CFM چیئر پاکستان اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کو فروغ دے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سے سربراہ ترک جنرل سٹاف اور ایئر آفیسر کمانڈنگ وائس گروپ رائل ایئر فورس کی الگ الگ ملاقات۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ ترک جنرل سٹاف نے کہا کہ ایویشن انڈسٹری میں خود انحصاری کی طرف گامزن پاک فضائیہ قابل تعریف ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے مابین دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ قائم ہے۔ بھارت نے غلطی سے میزائل چلنے کی مشترکہ تحقیقات کے مطالبے کا جواب نہیں دیا۔ عالمی برادری کو واقعے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف کا ٹویٹ، کہا جواب نہ آنا مودی حکومت کی ذہنیت اور بھارتی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ ایک غیر ذمہ دار ملک بن چکا۔ پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ عبدالوہاب لڑک کلدم TTP سندھ کا امیر تھا۔ 22 مارچ کو 2 نامعلوم افراد کے ہاتھوں قندھار میں ہلاک ہوا۔ وہاب لڑک کا تعلق لشکری جھنگوی عثمان سیف اللہ کرد گروپ سے تھا۔ جعلی گولڈ اسکینڈل میں ملوث ایک اور ملزمہ فاطمہ لائبہ بھی دھر لی گئی۔ FIA کراچی کے مطابق فاطمہ مرکزی ملزمہ عائشہ مرزا کی بیٹی ہے۔ نجی بینک گولڈ فائنانس اسکیم اسکینڈل میں دونوں کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں 110 ملین جمع ہوئے۔ ملزمان میں عائشہ مرزا کا بھائی سہیل مرزا اور بینک کے ملازمین بھی شامل۔ ملزمان نے جائیدادیں خریدی اور لاکھوں کی شاپنگ بھی کی۔ کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے بلدیہ میں ہلاک ملزم کی شناخت شمروز کے نام سے ہوئی۔ مسلح ساتھی بھی پکڑا گیا۔ گلشن اقبال میں موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے 3 شہریوں کو لوٹا۔ چوتھے شہری نے مزاحمت کی، ملزم نے گولیاں برسا دیں، شہری زخمی۔ فرار کی کوشش میں ایک ڈکیت شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، دھنائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ سہراب گوٹ سپر مارکیٹ میں 3 ملزمان دکان میں گھس کر کیش اور موبائل فون لے اڑے۔ روس اور یوکرین کی لڑائی ایٹمی جنگ بن سکتی ہے، نیٹو چیف نے خبردار کر دیا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا خدشہ ہے روس یوکرین پر کیمیائی حملے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان، فوج یوکرین بھیجنے سے انکار۔ روسی صدر پیوٹن کی دھمکی، کہا یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ امریکہ کا روسی کمپنیوں اور 400 اہم شخصیات پر مزید پابندیوں کا اعلان۔ یوکرینی فوج کا روسی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بین الاقوامی منڈی میں سپلائی کم ہونے سے خام تیل پھر مہنگا ہونے لگا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے 770ویں عرس کی تقریبات جاری۔ جامشوروں میں درگاہ پر ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی حاضری۔ آسٹریلیا ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ چوتھے روز کے اختتام پر آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 351 رنز کا ہدف دے دیا۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگ 227 رنز پر ڈکلیئر کی۔ عثمان خواجہ نے سینچری سکور کی۔ پاکستان نے دوسری اننگ میں 73 رنز بنا لیے۔ آسٹریلوی کرکٹرز کی پچ خراب کرنے کی کوشش، وارنر بیٹنگ کے دوران بار بار ڈینجر ایریا میں آتے رہے، امپائر نے کھیل روک کر ڈیوڈ وارنر کو وارننگ دے دی۔ PCB کا 1992 ورلڈ کپ کی سالگرہ جوش و جذبے سے منانے کا فیصلہ۔
25 मार्च की मुनासबत से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज कज़ाफी स्टेडियम में रखी जाएगी। शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी के हमराह तस्वीर बनवा सकेंगे। ट्रॉफी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में भी जाएगी। पीसीबी वर्ल्ड कप फाइनल की तस्वीरी झलकियां भी जारी करेगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम 105 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर हदफ हासिल कर लिया। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,499 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,740 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,319 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिट्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।